حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح کی گفتگو صبح نہیں، اس کی صبا کرتی ہے۔ شام کی گفتگو شام نہیں، اس کی خاموشی کرتی ہے۔ پہاڑ کی گفتگو پہاڑ نہیں، اس کی بلندی کرتی ہے۔ سورج کی گفتگو سورج نہیں، اس کی شعائیں کرتی ہے۔ چاند کی گفتگو چاند نہیں، اس کی چاندنی کرتی ہے۔ پھول کی گفتگو پھول نہیں، اس کی خوشبو کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو آج صرف میں اور آپ نہیں کر رہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اس شخصیت کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے جس کو ثانی اثنین کہا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جسے قرآن نے هو الذی جاء بالصدق کہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اولئک هم المتقون کہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون کہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اولئک هم الفائزون کہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون کہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے کملی والے سے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کا سفر کا ساتھی ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حضر کا ساتھی ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو غار کا ساتھی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو ہجرت والی رات کملی والے کے ساتھ رہا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس نے کملی والے کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کملی والے جس کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے غار میں داخل ہوتا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے غار سے باہر آتا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو کملی والے کو اپنی گود میں سلاتا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو 3 راتیں 3 دن تک کملی والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کملی والے نے اسلام پیش کیا، کسی نے تردد کیا، کسی نے توقف کیا، کسی نے مشورہ کیا، بلا تردد بلا توقف بلا مشورہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ کون ہے ابو بکر؟ او حکمرانوں، او سیاست دانوں، میں زندہ رہا اور انشاءاللہ زندہ رہا۔ ان لوگوں کے دلوں سے تمہاری محبت نکال کر صدیق کی محبت بٹھا دوں گا، اور ایسے بٹھاؤں گا تم تو کیا کہ اپنے ماں باپ کو صدیق کے مقابلے میں چھوڑ سکتے ہیں، صدیق کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتے۔
خون سے، سیالوی تیرے خون سے انشاءاللہ آئے گا۔ میرے خون سے انقلاب بعد میں آئے گا، فاروقی صاحب کے خون کا انقلاب میں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ ہم سے پوچھتے ہو صدیق کون ہے؟ حضور کی عمر 63 سال ہے، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات پیر والے دن ہے، حضور کی وفات بھی پیر والے دن ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، کملی والے کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، کملی والے کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق اکبر کو زہر گوشت میں دیا گیا۔ جو کملی والے کے جان نثار تھے ان میں سے ایک کا موقع پہ انتقال ہو گیا، صدیق اکبر کے جان نثاروں میں سے ایک کا موقع پہ انتقال ہو گیا۔ جو کملی والے کے آخری وقت ہے مسواک منگواتے ہیں، صدیق اکبر بھی مسواک منگواتے ہیں۔ کملی والے کو مسواک چبا کر دینے والی کا نام عائشہ صدیقہ ہے، صدیق کو مسواک چبا کر دینے والی کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ جو چادر صدیق کے لیے لائی جاتی ہے وہی چادر حضور کے لیے لائی جاتی ہے، جو 4 پائی حضور کے لیے لائی جاتی ہے وہی 4 پائی صدیق کے لیے لائی جاتی ہے۔ جو روزہ آج کملی والے کا ہے وہی روزہ آج صدیق اکبر کا بھی ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو صدیق کے حضور سے نسبت کیا ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں حضور کی صدیق سے نسبت کیا ہے۔ لوگوں، صدیق وہ ہے جب سب انکار کر رہے تھے، جس نے سب سے پہلے اقرار کیا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو سب ڈر رہے تھے، جس نے سب سے پہلے اپنا مال لٹایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ لوگوں، جو سب ڈر رہے تھے، جس نے سب سے پہلے کملی والے کو معراج کی رات کے سفر کی تصدیق کی تھی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کی سب سے لاڈلی بیٹی جس کے نکاح میں تھی اسے سیدنا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بس میں اتنی سی بات